آواز اور تصویر کی دنیا کے معزز ناظرین اور قابل احترام سامعین، السلام علیکم۔ میں تمام دوستوں کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ آپ اور آپ کے اہل خانہ جہاں بھی ہوں گے خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی۔ میرے پیارے ناظرین، صدیوں پرانی بات ہے کہ ملک ایران میں ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ یہ جنگوں کا زمانہ تھا۔ جو بادشاہ طاقتور ہوتا کسی نہ کسی بہانے دوسرے ملک پر حملہ کر کے اسے فتح کر لیتا۔ بادشاہ کے دربار میں ذہین عقل مند وزیروں اور سپہ سالاروں کی بڑی قدر ہوتی تھی۔ بہادر فوجیوں کو بھی بہادری پر انعامات ملتے تھے۔ اگر کچھ عرصہ لڑائی جھگڑے اور جنگ نہ ہوتی تو وزراء اور امراء ایک دوسرے کے خلاف سازشیں شروع کر دیتے۔ ہر دربار میں سازشی ٹولے ہوتے تھے جو بادشاہ کو کسی نہ کسی کے خلاف بھڑکاتے رہتے اور قتل کرواتے یا قید کرواتے۔ ایسے ہی وزیر اعظم کے خلاف بادشاہ کو بدظن کرنے لگتے، جیسے پتھر پر قطرہ قطرہ مسلسل پانی گرتا رہے تو اس میں سوراخ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح غیبت اور چغلی وہ کام کرتے ہیں جو تلوار سے ممکن نہیں ہوتا۔ وہ بادشاہ سے کہتے کہ اس کی نظریں آپ کے تخت پر ہیں، اس نے یہ فیصلہ کیا اور حکم دیا کہ فلاں فلاں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ محمود غزنوی کا غلام ایاز تھا۔ محمود غزنوی اس پر بہت مہرباں تھا، حاسد ایاز کے خلاف تھے۔ وہ بادشاہ سے غیبت کرتے رہتے۔ ایک دن ایک حاسد نے بادشاہ کو بتایا کہ ایاز کبھی کبھی بیت المال جاتا ہے، لگتا ہے خزانہ چراتا ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ اب اگر جائے تو مجھے بتانا۔ ایک دن حاسدوں نے بتایا کہ ایاز بیت المال گیا ہے۔ بادشاہ بھی فوراً چند وزراء کے ساتھ بیت المال پہنچ گیا۔ دیکھا کہ ایک ٹرنک کھلا ہوا ہے اور ایاز گم سم بیٹھا ہوا ہے۔ بادشاہ نے آگے بڑھ کر دیکھا کہ ایاز نے ایک ٹوٹا پھوٹا جوتا پکڑا ہوا تھا اور اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ بادشاہ نے حیرت سے پوچھا، کیا کر رہے ہو؟ ایاز نے سر اٹھا کے بادشاہ کی طرف دیکھا اور پھر نظریں جھکا کر بولا، بادشاہ سلامت، جب آپ کے پاس آیا تھا تو یہ ٹوٹے ہوئے جوتے اور پھٹے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ میں کبھی کبھار یہاں آتا ہوں اور ان چیزوں کو دیکھتا ہوں تاکہ مجھ میں غرور اور تکبر نہ آئے، اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کیونکہ میں اس قابل نہ تھا جتنا اس نے مجھے عطا کیا۔ یہ دیکھ کر اور سن کر سب حاسد شرمندہ ہو گئے۔ ایرانی بادشاہ نے چغل خوروں اور حاسدوں کے کہنے پر وزیر اعظم کو قید کروایا اور اس کی آنکھوں میں گرم سلائیاں بھروا کر اندھا کر دیا اور ایک قید خانے میں پھینکوا دیا۔ ایک دن بادشاہ کے دربار میں جوہری آیا۔ اس نے ایک جیسے دو ہیرے بادشاہ کے سامنے رکھے اور کہا، بادشاہ سلامت، ان میں سے ایک ہیرا اصلی ہے اور دوسرا نقلی ہے۔ اگر آپ شناخت کر دیں تو آپ کو تحفہ دے دوں گا، اور اگر شناخت نہ کر سکے تو آپ مجھے انعام دو گے۔ پہلے تو بادشاہ نے کوشش کی مگر ناکام رہا۔ اس نے اپنے جوہری بلوائے اور انہیں شناخت کرنے کو کہا، وہ بھی ناکام ہو گئے۔ جوہری نے بتایا کہ اس سے پہلے 2-3 بادشاہوں کے دربار میں گیا تھا، وہاں سے بھی انعامات جیت کر آیا ہوں۔ اب تو یہ بات بادشاہ کے لیے چیلنج بن گئی کہ وہ ہیرا کی شناخت نہ کر سکا۔ بادشاہ اور اس کے درباری پریشان تھے کہ کیا کریں۔ ایک درباری نے کہا کہ بادشاہ سلامت، جان کی امان پاؤں تو ایک بات کہوں۔ بادشاہ نے کہا، جی بتاؤ، کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ نے وزیر اعظم کو قید کروایا ہے۔ چونکہ وہ اب اندھا ہے، پھر بھی وہ ان ہیروں کی پہچان کر لے گا، ان کی شناخت کر لے گا۔ بادشاہ نے حکم صادر کیا تو قید خانے سے وزیر اعظم کو لایا گیا۔ وہ بہت کمزور ہو گیا تھا، اس کی طبیعت خراب تھی۔ بادشاہ نے اس کا حال چال پوچھ کر کہا کہ وہ اصلی اور نقلی ہیرے کی پہچان کرے۔ اس پر حاسد اور چغل خور ہنسنے لگے کہ جب آنکھوں والے پہچان نہ سکے تو یہ اندھا کیسے پہچانے گا؟ وزیر نے کہا، حضور، میری طبیعت خراب ہے، میں کچھ دیر دھوپ میں بیٹھنا چاہتا ہوں۔ وہ ہیرے لے کر
دھوپ میں بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد اس نے ہیرا پکڑا اور بادشاہ سے کہا کہ حضور، یہ اصلی ہے اور وہ دوسرا نقلی ہے۔ اس پر سبھی لوگ حیران ہو گئے۔ بادشاہ نے مالک جوہری کو دکھایا تو وہ مان گیا کہ واقعی یہ اصلی ہے اور دوسرا نقلی۔ اس نے ہیرا بادشاہ کو تحفہ دے دیا۔ بادشاہ بہت خوش ہوا اور حیران بھی کہ اس نے کیسے شناخت کی۔ وزیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت، جس طرح آپ کو کھرے کھوٹے ہیرے کی پہچان نہیں، اسی طرح آپ کو انسانوں کی بھی پہچان نہیں۔ آپ نے حاسدوں کے کہنے پر مجھ پر ظلم کیا، آج اللہ تعالیٰ نے میری لاج رکھ لی۔ میں طبیعت خراب کا بہانہ بنا کر دھوپ میں بیٹھا تھا۔ جو اصلی تھا وہ ٹھنڈا رہا اور جو نقلی تھا وہ چونکہ کانچ کا تھا گرم ہو گیا۔ اب بادشاہ بھی شرمندہ ہوا۔ اس نے حکم دیا کہ تمام حاسدوں کے سر قلم کر دیے جائیں۔ اسی طرح حاسد اپنے انجام کو پہنچے۔ بادشاہ نے نابینا کو پھر سے وزیر بنا لیا۔ یہ تاریخ میں پہلا نابینا وزیر تھا۔ ناظرین، دیکھا آپ نے حسد کا انجام۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایک کامل انسان کے ساتھ ساتھ کامل مسلمان بھی بنائے۔ آمین ثم آمین۔